السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے سکھر اور حیدرآباد کے درمیان جو ایک موٹر وے کا پیچ ہے جو گزشتہ 5 سالوں سے تاخیر کا شکار ہے۔ اس پر کام شروع ہے لیکن ایک بہت بڑا کرپشن سکینڈل بھی سامنے آ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ خبر کی تفصیل کی طرف ہم جائیں، چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبائیے۔ اچھا ناظرین، اس میں ہوا یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر مٹیاری محمد عدنان راشد اور اسسٹنٹ کمشنر صفدر عباسی کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس پر ایک جے آئی ٹی بھی بن گئی ہے۔ اس میں کن کن لوگوں کے نام آگے چل کر آئیں گے یہ تو بعد میں جے آئی ٹی کی طرف سے پتہ چلے گا۔ اب کچھ ہم اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ اب ناظرین، یہ 306 کلومیٹر کا جو پیچ رہ گیا ہے، یعنی کراچی اور پشاور کے درمیان جو موٹر وے ہے اس کا یہ پیچ ہے سکھر اور حیدرآباد کے درمیان، تو اس کے جو 7 اضلاع ہیں وہاں پر زمینوں کی خریداری کے لیے نیشنل ہائی وے اتھارٹی یعنی NHA نے 4 ارب اور 60 کروڑ روپے کے فنڈز سندھ حکومت کو ٹرانسفر کیے۔ اب اس میں جو اضلاع ہیں جن میں زمینوں کی خریداری ہونی تھی اس میں ہے سکھر ہے، خیرپور ہے، بشیر و فروز ہے، جام شورو ہے، بے نظیر آباد ہے، پھر مٹیاری ہے، حیدرآباد ہے۔ اب یہ جو ڈپٹی کمشنر مٹیاری ہیں، یہ موصوف جو محمد عدنان راشد ہیں، انہوں نے اپنے اسسٹنٹ کمشنر جو کہ صفدر عباسی صاحب ہیں ان کے ساتھ مل کر سرکاری جو کرنٹ اکاؤنٹ تھا اس کو ایک سیونگ اکاؤنٹ کے اندر انہوں نے ٹرانسفر کیا، یعنی وہ جو رقم آئی تھی 4 ارب 60 کروڑ روپیہ اس کو ایک سیونگ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا۔ اب یہ کیسے ہوا؟ سندھ بینک کے کون سے لوگ جو سہولت کار بنے ہیں ان کے، یہ بھی آگے چل کر انشاءاللہ اس کی تحقیقات جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کو اس میں جو ملوث پائے گئے لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ تو ناظرین، سندھ میں کیا ہوتا ہے، سندھ بینک وہی ہے جہاں پہ منی لانڈرنگ کے سب سے بڑے کیسز بھی آئے، جس کے اوپر بڑے بڑے دعوے ہوئے، جس میں اب میرا خیال ہے کہ پیپل پارٹی کی ساری قیادت کلیئر ہو چکی ہے ان سارے سکینڈلز کے اندر۔ تو بہرحال مراد علی شاہ صاحب کا کہنا اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، چیف منسٹر سندھ ہیں۔ بہرحال سندھ بینک اس میں ناظرین ملوث ہوا۔ اب یہاں تک بات نہیں رکتی، یہ خالی سود کا معاملہ نہیں ہے کہ 4 ارب 60 کروڑ جب سیونگ اکاؤنٹ میں گئے تو اس پر 542 ملین روپیز جو ہیں وہ سود کی مد میں ان لوگوں نے کمائے۔ اب ناظرین بات آگے بڑھتی ہے، انہوں نے یہ کیا کہ یہ رقم جیسے ہی سیونگ اکاؤنٹ کے اندر آئی، انہوں نے یہ کیا کہ اس رقم میں سے 2 ارب 14 کروڑ روپیہ کیش کی صورت میں نکلوایا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ تو جب تک ناظرین بینک کا عملہ اس میں سہولت کاری نہیں کرے گا تو کیسے ہوگا؟ اگر آپ سرکاری رقم کوئی بھی آپ کو چیک کی صورت میں ملتی ہے تو وہ کراس چیک ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے کسی کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، جب وہاں پہ جاتا ہے تو اس کی ڈیٹیل آ جاتی ہے، اس کا نیشنل آئی ڈی کارڈ لگتا ہے، پھر یہ رقم آپ کو ملتی ہے۔ اب انہوں نے کیا گیم ڈالی؟ انہوں نے یہ کیا کہ 26 دنوں کے اندر، یعنی یہ 2 ارب اور 14 کروڑ روپے کی رقم جو نکلوائی کیش کی صورت میں، 26 دنوں کے اندر انہوں نے ڈیلی کے حساب سے یعنی 8 کروڑ روپے بنتے ہیں وہ یہ بینک سے نکلواتے رہے۔ تو بینک ہے سندھ بینک۔ تو سندھ بینک کی آپ کو ہسٹری کا پتہ ہی ہے، پچھلے ادوار میں اس نے کیا کیا ہے۔ تو جے آئی ٹی بنی ہے، اس میں اب بینک کا عملہ شامل ہے جے آئی ٹی کے اندر، اس کی تفصیلات آئیں گی۔ بہرحال ڈپٹی کمشنر جو مٹیاری ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر صفدر عباسی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، بدقسمتی ہمارے یہاں یہ ہے کہ کوئی ترقیاتی کام یا کوئی بھی ایسا منصوبہ جو گورنمنٹ کی طرف سے لانچ ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ کالی بھیڑیں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آ جاتی ہیں۔ اب اتنا بڑا معاملہ بن چکا ہے، یعنی 1200-1300 کلومیٹر بن چکا ہے اور 306 کلومیٹر کے یہ جو پیچ ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ اب اتنی بڑی کرپشن ہو گئی۔ تو بہرحال مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب چونکہ یہ بات میڈیا میں بھی آ چکی ہے، اس میں کوئی بھی فائدہ دینا
اتنا آسان سندھ حکومت کو نہیں ہوگا اس کرپشن میں جو ملوث افراد ہیں اس کے اندر۔ بہرحال ناظرین، اگر آپ چائنا کی بات کرتے ہیں، اس کی ترقی کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر کرپشن کی سزا کتنی سخت ہے میرے خیال میں آپ سب جانتے ہیں، سزائے موت دی جاتی ہے وہاں پر۔ تو یہاں پر ایسے جو لوگ ہیں، ایسی کالی بھیڑیں ہیں، جب تک ان کو سزا ایسی صورت میں نہیں دی جائے گی کہ جس سے پبلک میں ڈر پیدا ہو اور ملکی خزانے کو لوٹنے سے یہ ڈریں کہ اس کی سخت سزا ہمیں ملے گی، تب تک یہاں پر کچھ نہیں ہونے والا۔ بہرحال سکھر اور حیدرآباد کے درمیان جو یہ موٹر وے ہے، انشاءاللہ یہ تکمیل کی طرف چل پڑا ہے، چلے گا۔ اس میں جو کرپشن ہوئی ہے، اس میں جن افراد نے یہ کرپشن کی ہے، ظاہر ہے وہ ملکی خزانہ ہے، اس کو واپس کریں گے، اور جو قرار واقعہ سزا ہے وہ بھی ہمارے ادارے دیں گے۔ بہرحال سندھ حکومت سے کتنی امیدیں ہیں یہ میرے خیال میں آپ بہتر جانتے ہیں۔ میں سیاسی بات نہیں کرتا، جس طرح عمران خان جو قائد ہیں پی ٹی آئی کے، پاکستان تحریک انصاف کے، جس طرح وہ کہتے رہے ہیں کہ ملک کے اندر یہ جو ناسور کی طرح، دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں یہ کرپٹ مافیا، تو ان کو دوبارہ بار بار موقع دینا، مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ کون سی وہ عوام ہے جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایسے لوگوں کو موقع دیتی ہے۔ تو اس کرپشن کے اندر صرف سرکاری ملازم ہی ملوث نہیں ہیں، اس کے اندر سیاسی جو مداخلت ہے وہ بھی، اس کے اوپر بھی تحقیقات جاری ہیں اور اس کے شواہد بھی مل رہے ہیں۔ کچھ سیاستدان بھی اس میں سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے تھے۔ تو بہرحال ناظرین، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ سندھ اور حیدرآباد کے درمیان یہ 306 کلومیٹر کا جو پیچ ہے موٹر وے کا، یہ ضرور بنے گا اور ہماری ملکی ترقی کے اندر یہ ضرور ایک کردار ادا کرے گا۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔